پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ اس واقعے نے 100 کروڑ عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ جس عورت نے جس لڑکی نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہوگی۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایک بار اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے، آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عبرتناک واقعہ آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی کرو، اٹھو، فلاں قبرستان کی طرف جاؤ۔ اللہ والا خواب دیکھتے ہی فوراً اٹھا اور گھبرایا ہوا پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے اٹھتے ہی قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان کے قریب گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے، چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں۔ وہ لاش برہنہ ہے۔ وہ لاش قبر سے کیسے نکلی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ موسلا دھار بارش سے وہ قبر پھٹی، قبر سے لاش باہر آ گئی۔ اور وہ لاش آخر باہر کیوں نکلی؟ وہ اس لیے کہ لوگ اس لاش کو دیکھیں، عورتیں خاص طور پر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ لوگوں کو عبرت حاصل کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس لاش کو قبر سے باہر نکالا اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا۔ اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت تلاش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا اور اس اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت عورت تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ ہائے کہاں گیا آج وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی، کہتی میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا کی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا۔ اس کا خوبصورت سا لباس کفن میں بدل دیا گیا اور اس کا خوبصورت سا مکان قبر میں بدل دیا گیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور تلاشی کے بعد اس عورت کے عزیز و اقارب سے ملا۔ عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر اسے کفن دے کر دوبارہ سپرد خاک کیا، اس کی تدفین کی۔ اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے سوچا کہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا۔ اللہ والے نے ایک رات استخارہ کیا کہ ہر حال میں اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ والا استخارہ کر کے سو رہا تھا۔ خواب کی دنیا میں وہ عورت اس اللہ والے کے خواب میں آئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش لپٹی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا؟ اس عورت نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے تھے۔ ان 3 گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا دی، میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ ان 3 گناہوں نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس عورت نے کہا، پہلا گناہ، جب میرا شوہر، میری ہر خواہش پورے کرنے والا شوہر، جب صبح سویرے باہر نکلتا، پورا دن خاک چھانتا تھا، میرے لیے روٹی کا بندوبست کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورا دن کڑی دھوپ میں تپتی ریت پر خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، لیکن شام کو تھکا ہارا
جب گھر آتا تھا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو آگے بجائے میں اس کا استقبال کرتی کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی کہ جو جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا، دکھ دیتا، درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، میں معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی۔ میں معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے ساتھ ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بالوں کا خوب اچھے سے اونچا رکھ کے جوڑا بنایا کرتی تھی اور چہرے کا خوب بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ اور میرا سب سے بڑا اور تیسرا گناہ شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر بلانا۔ وہ اپنے گھر بلاتی، اس سے گناہ کرواتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ سب کچھ نہ کرنا، 3 گناہوں سے نفرت کرنا، ان 3 گناہوں سے دور رہنا، شوہر کی اجازت کے بغیر منصور کر کے اپنے آپ کو چمکا کے گھر سے باہر نہ نکلنا تو پردے کے اندر نکلنا، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر مت بلانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کر زارو قطار رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے کہ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم چوم کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آخر کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، شب معراج کی رات میں نے جہنم کے قریب سے گزرا۔ جب میں نے جہنم میں اندر دیکھا تو میری امت کی گناہگار عورتوں کو عذاب مل رہا تھا۔ فرشتے میری امت کی گناہگار عورتوں کو عذاب میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تب میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے، اے علی، جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ فرشتے اس کے بالوں کے ذریعے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ عورت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ افسوس، وہ جس قدر زیادہ چیختی تھی، چلاتی تھی، فرشتے اتنی زیادہ زور سے اس پر عذاب مسلط کر دیتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ آخر یہ دنیا میں کون سے گناہ کرتی تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو خوب بناؤ سنگار کر کے اپنے بالوں کو خوب اچھے سے سنوار کر جوڑا بنا کر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی، ہر غیر محرم کی اس پر نظر پڑے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر باہر جایا کرتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے جہنم میں دوسری عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس کی زبان کے ذریعے فرشتے جہنم کے درمیان اس گناہگار عورت کو لٹکا رہے تھے اور جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں، اس نے کون سا ایسا گناہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے جو اسے اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتی تھی جو جملہ اس کے شوہر کو تکلیف دیتا تھا، جو جملہ اس کے شوہر کو درد دیتا تھا، دکھ دیتا تھا۔ خدارا میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالو۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی تھی، اپنے ناخنوں سے چہرے کا گوشت نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر خوب بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتی، خوب بناؤ سنگھار کر کے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر بلایا کرتی تھی اور ان سے گناہ کروایا کرتی تھی۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل دین وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔